طاہر اشرفی صاحب کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ وہ ہم لوگوں کو بگوڑا بولتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں تو جناب کہ آپ لوگ پاکستان سے بگوڑے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، کچھ ڈالر والر آپ لیتے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب اتنے پیسے ہم پاکستان میں کما رہے تھے تو ہمیں کیا ضرورت تھی پاکستان سے باہر آنے کی؟ نوکریاں چلی گئیں، کاروبار چلے گئے، سارے کے سارے خاندان اجڑ گئے، گھر ویران ہو گئے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کوئی آدمی کو تھوڑے سے پیسے کمائے گا آپ کو لگتا ہے؟ کوئی دماغ آپ کا کام کرتا ہے؟ کوئی عقل میں بات آپ کے گھستی ہے؟ تو طاہر اشرفی صاحب کے خلاف جو ہم لوگوں نے، اور ان کے خلاف نہیں، جو درباری ملا ہیں ان کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی تھی، میں نے اس کے بارے میں جو خاص طور میں اپنی بات کروں گا، باقی وہ نہیں کرتا میں نے خاص طور پہ 3-4 چیزیں اٹھائی تھیں، تو اس پہ طاہر اشرفی صاحب نے جواب دیا۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استثناء پہ کیوں نہیں بات کی۔ میں ARY پہ بات کر چکا ہوں مالک کے پروگرام میں، اور وہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں احتساب بھی غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اور اس ملک میں استثناء بھی غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ کیونکہ احتساب کا طریقہ اسلامی نہیں ہے، لہذا استثناء جو غیر اسلامی اور غیر شرعی آرمی چیف نے لے لیا ہے تا حیات، تو پھر اس پہ بھی بات نہیں کرتے۔ جب احتساب پہ نہیں ہو رہی تو اس پہ بھی نہیں ہو رہی، جب احتساب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ استثناء پہ بھی بات کر لیں گے۔ یہ ان کا انداز ہے، اندازہ کریں آپ۔ بھئی مولوی صاحب، اگر احتساب کا نظام غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس غیر اسلامی اور غیر شرعی نظام کے خلاف کب تحریک چلائی، کتنی آواز اٹھائی، کہاں کہاں گئے، کون سی خدمات سر انجام دیں، اور اس کے مقابلے میں کون سا ایسا سسٹم ہے جو آپ لوگوں نے لا کر سامنے رکھا کہ جناب یہ بننا چاہیے؟ لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں۔ اور ایک چیز اگر غیر شرعی ہے تو کیا اس کی وجہ سے دوسری غیر شرعی چیز جو ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتی ہے؟ یعنی استثناء کو جسٹیفائی کرنے کا طریقہ کار انہوں نے یہ بتایا کہ احتساب کا نظام جو ہے نا وہ شرعی نہیں ہے، لہذا استثناء۔ بھئی سزا اور جزا کا نظام شرعی ہے یا نہیں ہے؟ باقی جرائم جو ہوتے ہیں وہ شرعی ہے یا نہیں ہے؟ ان کا نظام، قاتل کو سزائے موت دینا شرعی ہے یا نہیں ہے؟ مولانا صاحب خدا کا نام لیں آپ، یعنی آپ استثناء کو ایسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو اگر احتساب کا نظام غیر شرعی ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ استثناء جو ہے وہ بھی غیر شرعی ہے، تو چلنے دو دونوں کو، تو پھر ایسے تو آپ ہر پاکستانی کو استثناء دے دیں کیونکہ احتساب کا نظام جو ہے وہ غیر شرعی ہے۔ پھر تو سب کو آپ استثناء دے دیں نا، سب کو آپ موقع دے دیں کہ سارے کے سارے استثناء لے لیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ اکرام نے نہیں لیا، علماء اکرام نے نہیں لیا، آج تک خلفائے راشدین نے نہیں لیا، اللہ کے نبیوں نے نہیں لیا، تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ تو ایک تو مولانا صاحب آپ کی بات کا سر پاؤں نہیں ہے، لوگ نا عقل مند ہیں، اب لوگوں کو شعور ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں پھر جواب مانگتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو سوال کچھ اور جواب کچھ اور، یہ لوگ آپ کو بے نقاب کریں گے، اور بار بار کر رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ فلسطین پر اور اسرائیل پر بھی بات ہوئی ہے، حماس پر بھی بات ہوئی ہے۔ سناؤ کہاں بات ہوئی ہے؟ کیا آپ نے پوچھا وزیر اعظم سے کہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس منصوبے کے اوپر جس میں حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور فلسطین کے اندر ایک اسلامک فورس جو ہے ملکوں کی بنے گی، اسٹیبلائزیشن فورس، اس کو تعینات کرنا ہے، اور اس فورس کا کام ہے حماس کو غیر مسلح کرنا اور فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں ایک ایسی دیوار بننا جو اسرائیل کو تحفظ دے؟ یہ تو باقاعدہ چیزیں لکھی پڑی ہیں۔ تو مولانا صاحب اس پہ آپ نے کہاں بات کی؟ سنوائیں مجھے، سنوائیں نا، کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس پہ بات کی ہے؟ دیں کوئی گارنٹی، لائیں کوئی چیز سامنے رکھیں۔